السلام علیکم، دس از مائی اندر بلاگ۔ کافی ٹائم سے میں نے کوئی بلاگنگ کی بھی نہیں، کوئی ڈالی ویڈیوز لی بھی نہیں، کوئی ڈالی بھی نہیں۔ معافی چاہتی ہوں کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید میں شروع کروں گی اور ویڈیوز ریگولرلی ڈالوں گی، بٹ اٹس ویری ہارڈ ڈیلی لائف کے ساتھ، ذمہ داریوں کے ساتھ ویڈیوز بنانا، اور اس کو لائک میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ آئی ایم ناٹ یوزڈ ود دس ٹیکنالوجی لائک فونز، ویڈیوز، فوٹوگرافس۔ میں کافی صدیاں دور ہوں۔ میری عمر کے لوگ بہت زیادہ فاسٹ فارورڈ ہے، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے، ایسے نہیں بولوں گی کہ ان کو کچھ زیادہ نالج ہے، مجھے کم نالج ہے، اس طریقے کی بات نہیں ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ چیز میں اچھے ہوتے، کچھ لوگ کچھ چیز میں تھوڑے پیچھے ہوتے، دیٹس واٹ اٹ از۔ سو یہ میں شفیل میں رہتی ہوں۔ یہ ایک مارکیٹ ہے جو ریٹیل کے لیے بھی ہے اور ہول سیل کے لیے بھی ہے۔ موسٹلی ریسٹورنٹ کے جو اونرز ہوتے، جو دوسرے لوگ ہوتے جس کے لائک سپر مارکیٹس رہتے، وہ لوگ یہاں سے بلک میں لائک زیادہ سامان اٹھا کے لے جا کے اپنی شاپوں میں آگے تھوڑا سا مہنگا، اپنا تھوڑا سا پروفٹ مارجن رکھ کے یہ لوگ سیل کرتے۔ تو میں میری فرینڈ کے ساتھ گئی ہوئی تھی، میری نیبر کے ساتھ گئی ہوئی تھی یہاں پر، تو مجھے چیریز، مینگوز، کچھ چیزیں لینی تھی، اورنجز لینی تھی، کیونکہ یو کے میں سمر ہے، ابھی ویدر ابھی بھی گرم ہے، تو اورنج جوس میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اس وجہ سے میں گئی تھی۔ اسپیشلی میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کافی ٹائم سے بول رہا تھا اورنج جوس، اورنج جوس، تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، ہم اورنجز لے کے آ کر جو ہے نا اورنج جوس بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مجھے ایک بات شیئر کرنی تھی۔ بیچ میں اس تعلق سے میرے سامنے ایک سچویشن آئی تھی۔ ایک جاننے والی ہے میری فرینڈ ہے، جس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا تھا، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ لڑائی جھگڑے کچھ ہوئے تھے۔ جب میں اس وقت کہیں کام کرتی تھی، وہاں میری ملاقات ہوئی تھی وہ لیڈی سے۔ یہ ہمارا لائک 2026 چل رہا ہے اور میں یو کے میں رہتی ہوں، اس کے باوجود بھی عورتیں جو ہیں اسٹل اسٹرگل کر رہی ہیں، ڈومیسٹک ابیوز سے جوجھ رہی ہیں اور ڈرتی ہیں اسٹیپ اٹھانے سے، کیونکہ وہ لیڈی جو ہے نیئرلی 20 ایئرس ہو گئے پاکستان سے آ کے وہ یہاں رہ رہی ہے، بٹ اس کے ہسبینڈ نے اس کا نہ تو پاسپورٹ رینیو کروایا، نہ تو اس کا ڈرائیونگ لائسنس شروع میں جب وہ آئی تھی تب اس نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز اس نے رینیو نہیں کی۔ تو وہ لیڈی بہت زیادہ پریشان تھی، اس کو کوئی خرچے کے پیسے بھی نہیں دیتا تھا، تو میں نے اس کی تھوڑی سی ہیلپ کی، اسے گائیڈنس دی کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ جو لوگ بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو آئی تھنک یہ پتہ ہوگا کہ فارن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں، فارن کنٹریز جدھر بھی ہے یہ سب چیزوں کی تھوڑی سہولت ہوتی، سوشل سروسز کی طرف سے یا تو ڈومیسٹک ابیوز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیلپ ہوتی، جو بھی عورتیں اس طریقے سے پریشانیوں میں جوجھ رہی تھی۔ اور یہ فیملی جو ہے مسلم ہے، حالانکہ مسلمانوں میں تو عورت کا بہت زیادہ رتبہ ہے، اور دوسرے ریلیجنس میں بھی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے عورت کی، بٹ اسٹل وہی عورت ایوری سنگل ڈے ابیوز ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، انڈیا رہو، پاکستان رہو، بنگلہ دیش رہو، ایون دا یو کے، امریکہ، سبھی جگہ۔ سو اویئرنیس کی ضرورت ہے عورتوں کو۔ یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر سے ہم نے کوئی اسٹیپ اٹھایا تو ہمارے ہسبینڈ ہمیں چھوڑ دیں گے، یا تو ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ملے گا، اور یا تو واپس پاکستان بھیج دیں گے یا تو انڈیا بھیج دیں گے، اس طریقے کی سوچ رہی تھی۔ بٹ جو لوگ شادی کرتے، لے کر آ کے ان کو بس ٹارچر کرتے، ڈومیسٹک ابیوز، یو لائک مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی، اس قدر دماغی توازن عورتوں کا خراب کر دیتے۔ 20 سال سے 25 سال سے لوگ جوجھ رہے ہیں یہ چیز سچویشن میں، اسٹل لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ ابھی بھی عورتیں ڈر رہی ہیں۔ جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں ان کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ ایجوکیٹڈ ہے اسٹل ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لائک فیملی کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر، اڑوس پڑوس کیا بولیں گے، اس قدر عورتیں مجبور ہو جاتی۔ فائنلی جب ایج ہوتی، جب تک عورتیں پاگل ہو جاتی یا تو مینٹلی اتنی ڈسٹرب ہو جاتی کہ وہ 40 سے پہنچتے پہنچتے ان کو 10 بیماریاں لگ جاتے، ڈائبٹیز ہو گیا، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، یا تو کچھ نہ کچھ بیماریاں لگ جاتی ہے۔ تو عورتوں کا دماغ جگہ پہ نہیں رہتا،
کرنا کچھ اور ہے. پھر ساتھ میں بچوں کی ذمہ داری. اچھا تھوڑے آدمیاں جو ہے بچے پیدا بھی کرتے ہیں اور بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کا بھی شوق نہیں ہے, ان کو صرف بچے پیدا کرنے کا شوق ہے, پتہ نہیں. اور اسپیشلی یہ میں جن لوگوں سے ملی موسٹلی یہ مسلمان لوگوں کا ہی بیک گراؤنڈ ہے. میں خود بھی مسلم ہوں الحمدللہ, بٹ اس قدر ماؤں نے بیٹوں کو ایسے پالا ہے, بچوں والا بیبی جو ہوتا ہے نا, بیبی چھوٹا سا بیبی ہے, بس اس کو دھکا نہیں لگنا چاہیے, اس قدر ہے. وہ 40-50 کا بھی ہو جائے گا, پھر پیرنٹس جو ہے بھائیاں بہناں ماں باپ جو ہے اس کو بچہ سمجھتے, حالانکہ وہ بچوں کے بچے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, زندگی تمام مصیبتوں میں ہو رہے ہیں, بٹ پھر بھی ماؤں کو شرم آتی, نہ تو خاندان کو شرم آتی کہ عورت جو جوجھ رہی ہے, ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے لے کر آئے بچی کو کسی کے گھر سے, کسی کی امانت ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بس لے کر آؤ, کام والیوں جیسے گھساؤ, ان کو جتنا ہو سکتے ان سے ذمہ داریاں اٹھانے لگاؤ, اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے سر پہ اتنا پریشر ڈالو کہ بندہ پھٹ جائے, یا تو ان کا کسی کا کچھ کر دے, یا تو خود کا کچھ کر لے, اس طریقے کا پریشان. اچھا اپنے اولاداں بس سکون سے رہیں, اپنی اولادوں کے گھر اچھے سے بسے رہیں, خوش رہے. بس آنے والی جو عورتیں ہیں, ان آنے والی جو بچیاں ہیں, ان کے بیٹوں کی جو شادیاں ہو کے آتی, وہ لڑکیاں پریشانیاں اٹھائے, مصیبتیں اٹھائے. اللہ پتہ نہیں ایسے عورتوں کو, ایسے خاندان والوں کو بخشش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, میں تو نہیں بول سکتی اس بارے میں کچھ بھی, بٹ بہت بڑا عذاب ہے ایسے عورتوں کو, ایسے خاندان کو بہت بڑا عذاب ہے جو گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے طریقے سے لوگ اتنی ڈیپلی یہ لوگ نقصان پہنچاتے, دماغی توازن اتنا خراب کر دیتے. چلو ٹھیک ہے, وہ سسرالوں کے بیچ میں ہے تو اور مسئلہ ہے, مگر اگر سے اکیلا بھی ہسبینڈ ہے تو وہ بندہ تو ساس سسر ننند دیور کی پوری ساری لوگوں کی بولتے نا انرجی لے کے اپنی باڈی میں رہتا, اور خود سے اتنا پریشر, اتنا پریشان کر کے چھوڑتا, اس قدر پریشان کر کے چھوڑتا کہ وہ بیچاری کو ساس سسر ننند کی کسی کی بولتے نا کمی محسوس ہی نہیں ہونے دیتا بندہ یہ. اور بچوں کے ساتھ بھی ٹارچر بہت کرتے, اور ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے. خیر پتہ نہیں ایسے ماں باپ شادیاں ہی کیوں کرتے, بچوں کی سمجھ نہیں آ رہی بات. شادی کرنا ہی نہیں, بچوں کا گزارا ایسے ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے پھر, کیونکہ چیزوں میں تو ملوث رہتے ہیں یہی سب غلط کاموں میں, پھر اس کے باوجود بھی کیا بولتا, ہم شریف, ہمارا خاندان شریف. اور اچھا ہاں, پیسے کا بہت گھمنڈ رہتا ہے ایسے لوگوں کو, اتنا توبہ الہی, پیسے کا اتنا گھمنڈ رہتا ہے بس پوچھو مت. اور خود اتنے غریب, اتنے پریشان حالت میں ان کے بچے بڑے ہوتے, زندگیاں گزرتے, ہر چیز اٹھاتے, ماں باپ پریشانی اٹھاتے, اس کے باوجود بھی ایک دوسرے بندے کی پریشانی نہیں سمجھتے, اور ہر جگہ کسی کو بھی کچھ دے رہی. یہ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے, میرے ساتھ گزرا ہے سو بول رہا ہوں. اچھا کسی کو دے رہے ہیں تو وہ ایڈورٹائز کر کے دیں گے, میں نے اس کو یہ دیا, میں نے اس کو وہ دیا, میں غریب گھرانے کی لڑکی کو شادی کر کے لیا, وہ غریب گھرانے کی لڑکی سے سارا دام دہیج سارا کچھ لیں گے. جہاں تک میرا خیال ہے پاکستان میں پتہ نہیں ہوگا, یا انڈیا میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ہمارے پاس, بعض ہفتہ ایک لیٹر جایا جاتا پروفیشنلی کہ ہم لڑکی کو اتنا دیں گے, سونا اتنا, کپڑے اتنے. اچھا تھوڑے فیملی والے تو شرم نہیں آتی, پوچھ بھی لیتے, یہ لیٹر میں وہ نہیں لکھا ہوا ہے, فریج نہیں ہے, واشنگ مشین نہیں ہے, یا تو شادی میں کھانا نہیں ہے, شادی میں آئس کریم پہ تو گزارا نہیں ہوگا, شادی میں کھانا بھی چاہیے. پہلے تو وہ ماں باپ بیٹیوں کو شادیاں کر کے دے رہے ہیں بڑی مشکل سے, پریشانیوں میں, اور اس کے اوپر کھانا بھی چاہیے, پھر سامنے جب شادی ہو جاتی اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے پٹارا ڈھوم پٹارا یہ کرتے کہ شادی ہم نے 2 طرف سے کی تھی, بیچارے ہائے غریب تھے, ہم نے تو کچھ نہیں لیا, ایسی بھی باتیں ہوتی. تو پتہ نہیں کبھی کبھی سوچ کے تعجب ہوتا, اس قدر اسٹل اتنا عرصہ گزر گیا. اچھا جاننے کو لوگ مسلمان ہیں, نماز پڑھتے, حجابی ہے, بہت کچھ ہے, اس کے باوجود بھی یہ چیپ چلر حرکتیں, چندی حرکتیں برابر ہے. اور بعض ہفتہ جو لوگ شادیاں کرتے وہ لوگ بھی اتنے ویڈیو, اچھا لڑکی والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, ویڈیوز لے کے دھوم دھڑاکے سے ایسے کرتے, وہ بولتے نا ہلدی کی رسم, سانچک کی رسم, بولتے نا بہت زیادہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں, وہ بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر ہندوز کے کلچر میں ہے, ہندوز کا ٹریڈیشن ہے, وہ مسلمانوں نے فالو کر لیا ہے. بس انڈیا میں رہ رہے ہیں تو انڈیا کی سب چیز فالو کر لو, تو انڈیا کے ہے, بٹ پھر بھی چیزیں اس قدر فالو کرتے. آئی نو اٹس ناٹ, اچھی بات نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے آپ اپناؤ, چل رہے کچھ چیزیں کر بھی رہے ہو, ٹھیک ہے آپ ٹریڈیشنز کو فالو کر رہے ہو, بٹ اس قدر سامنے والے کو ذلیل کر دینا, آنے والی بچی کو اس قدر ذلیل کر دینا کہ اس کے گھر والے قرضے لے کے
شادیاں کرتے، پھر وہ 1 سال بھی نہیں 6 مہینے کے اندر ہی حالت خراب شروع ہو جاتی، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ساس کچھ بول رہی، سسر کچھ بول رہا، ننند کچھ بول رہی، پھر کسی کے ساس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تو توبہ الہی سمجھو، تو پھر تو بچوں کو اٹھاؤ رہے، اسکول کو بھیجو رہے، جیسے کہ اپنے خود کے بچے وہ ایسا حساب ہو جاتا، پھر وہ ذمہ داری ہے تم ہی ہے، تمہاری ہے، تم بہو ہے نا، تم اٹھاؤ، پھر بعد میں ایسے لوگ مکر بھی جاتے، کون کس کے لیے کیا کرے، تو ایسے تو احسان فراموش لوگ ہیں، پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہوگا ایسی قوم کا، ایسے لوگوں کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا تو، بس آخرت میں بھی دکھا، بس یہی دعا کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے جتنا دور ہو سکے اتنا اچھا ہے، اور ایسے عورتوں کو میں بولوں گی اگر سے پہلی باری میں سے کچھ دکھا نا تو فوراً اسٹریٹ اوے آپ لوگ کوئی بھی کنٹری میں فٹافٹ چھوڑ دو، زیادہ بیٹر ہے، زندگی تمام ذلیل ہونے سے تو اچھا ہے اپنی عزت سے زندگی گزارو گھروں میں، شادی بے شک اگر سے کوئی ہے اللہ کا بندہ، کوئی شریف مانے بیٹا جنا ہے، اولادوں کو پیدا کی ہے، اچھی سی تربیت دی ہے، تو ویسے لوگ آ کے شادی کر بھی لیں گے، چلو ٹھیک ہے، بٹ شادی کے بنا پہ اتنا بڑا ڈھونگ چلتا، 10 بار بلاتے، دیکھتے دکھاتے، لڑکی کو چل کے دکھاؤ بال لمبے ہیں نہیں ہیں، ایجوکیشن کتنی ہے، بے شک وہ لڑکا ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اس کا ہائٹ کم ہو، اس کے بال کیسے بھی ہو، بس اس قدر طریقہ ہے، لڑکی سے شادی کریں تو ایسا ہے کہ احسان جتا رہے، بولے ایسی سچویشن ہے، ہم نہیں شادی کرنا ہے تو لڑکی کی تو شادی ہونے ہی والی نہیں ہے، خیر ابھی کیا بول سکتے، یہ ولاگ میں مجھے یہی بولنا تھا، اور یہ میں ڈش بنا رہی تھی سویا چنکس کی منچورین، سویا منچورین، یہ زیادہ تر انڈیا میں فیمس ہے، موسٹلی دہلی ویلی سائڈ لوگ بہت زیادہ کھاتے، اور ساؤتھ میں بھی ہے یہ چیزیں کھاتے لوگ، کیونکہ جو لوگ گوشت وغیرہ نہیں کنزیوم کرتے وہ لوگ اس سے اپنا بولتے ہیں نا پروٹین کا جو بھی ہے انٹیک پورا کرتے ہیں، تھوڑے لوگ لینٹلس وغیرہ بھی یوز کرتے، بٹ یہ جو ہے سویا چنکس ہے، تو میرے پاس کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں یہ ڈش ٹرائی کروں، تو فائنلی میں نے یہ ڈش ٹرائی کی، بنائی، اور بہت ٹیسٹی تھی، بہت مزے کی بنی تھی، تو اگر سے ریسیپی کسی کو چاہیے یا تو پسند ہے ریسیپی میں کچھ انٹرسٹنگ دکھا کسی کو یا ویڈیو میں، تو مجھے آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے، دین I'll شیئر دا ڈیٹیلس آف دا ریسیپی. خدا حافظ. تھینک یو.